اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 55 اور 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی شان خالقیت اور زمین و آسمان کی پیدائش پر جو ہوئی اس کا ذکر فرمایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے آداب اور زمین میں فساد نہ کرنے اور نیکی کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ دعا کے آداب، دعا کے 2 ادب یہاں بیان کیے گئے ہیں جو قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا ادب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بالکل اپنے آپ کو نیچا دکھا کر اپنے خالق کو بڑا سمجھ کر اس کو پکارا جائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پکارا جائے، یعنی چپکے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، دل ہی دل میں اللہ سے کال ملائی جائے، یہ واویلا نہ کیا جائے، یہ آداب میں داخل نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی دیگر آیات بھی اس پر شاہد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جو حکم بیان فرمایا وہ دعا کے خاموشی کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا حکم بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ بھی ایک مقام پر پوچھا تھا کہ ہم اللہ کو اونچی اونچی آواز سے پکاریں یا آہستہ آہستہ؟ اونچی پکاریں تو پھر بتلا دیا جائے اللہ ہم سے دور ہے تاکہ اللہ کو ہم آواز دے سکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا کے آداب میں یہی بات داخل ہے کہ اللہ کو آہستہ آہستہ پکارا جائے۔ سورۃ قاف جو 26ویں پارے میں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المومن میں یوں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ آج کل یہ جو نظریہ ہے نا اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، اور دعا نہ کرنے کے متعلق یہ بھی وعید بیان فرمایا۔ جو میں نے سورۃ المومن کی آیت کریمہ پڑھی نا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آگے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو مجھے نہیں پکارے گا نا وہ ازراہ تکبر نہیں پکارے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت، میں کیوں مانگوں اللہ سے،
تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. اور حدیث پاک اس پر یوں شاہد ہے کہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بہترین مغز ہے اور اس کو عین عبادت قرار دیا اور اس کو چپکے چپکے مانگنا چاہیے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور یعنی چپکے چپکے سے. حضرت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب متاع دانش میں صفحہ نمبر 158 پہ لکھتے ہیں دعا کیسے کی جائے. دعا کے لیے اس ہستی کے یقین کی ضرورت ہے جس سے دعا کی جائے، پھر اس یقین کی کہ اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اور دینے کے لیے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، پھر اس یقین کی کہ اس کے در کے سوا کوئی در نہیں، پھر اس یقین کی وہ خود بھی دینا چاہتا ہے اور محبت و رحمت، عطا و بخشش، احسان و انعام اس کی خاص صفت ہے اور کوئی لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر، پھر اس یقین کی کہ مخلوق محتاج محض سرتاپائے کشکولے گدائی ہے، پھر اس یقین کی کہ وہ معبود اپنی مخلوق سے دنیا کی ہر چیز سے یہاں تک کہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. یہ آداب ہیں دعا کے. اس طرح دعا کی جائے. جس کے سامنے دعا کی جا رہی ہے اس کو ایسا مختار کل سمجھا جائے یہ مجھے دینے پر قادر ہے. تو لہذا یہی ارشاد فرمایا. نمبر 2 یہ ارشاد فرمایا انہو لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعا میں حد سے تجاوز کیا یعنی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے. مطلب یہ کہ یا اللہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، یا اللہ میں فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں، یہ کوئی نہیں. یہ حد سے تجاوز کرنے والے کہ یا اللہ میں بادشاہ بن جاؤں. حضرت حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے سن لیا. وہ دعا یوں مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے جنت میں نا درمیان میں دائیں طرف کر کے نا سفید رنگ کا محل دینا، جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے دائیں طرف سفید رنگ کا محل نظر آئے، وہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اللہ سے یوں مطالبہ نہیں کیا کرتے، بس صرف یہی مطالبہ کرو یا اللہ مجھے جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما. اس طرح حد سے تجاوز کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں. اور فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچاؤ. زمین میں اگر امن ہو گیا ہے اس کے بعد فساد نہ مچانا. فساد سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک کی باتیں نہ ہو، یعنی اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو، یہ اس طرح کا عمل نہ ہو. اور فرمایا نیکی کرنا، نیکی اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسان. تو یہ بیان ہوا ہے ان آیات میں. دیکھیے آیات کا ترجمہ. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو. انہو لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے. اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو آداب کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنے کی، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے.